بلیٹن میں خوش آمدید. خبر آپ کو دیں، بھارت کا روسی تیل خریدنا ناقابل قبول. یہ جنگ کی فنڈنگ ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت پر مزید ٹیرف لگانے کا اعلان. کہا بھارت کو یوکرین میں جاری جنگ اور ہلاکتوں کی کوئی پرواہ نہیں. بھارتی مصنوعات کی امریکہ درآمد پر ڈیوٹی میں بڑا اضافہ کیا جائے گا. بھارتی منافع روسی جنگی مشین کو تقویت دے رہا ہے. بھارت روس سے تیل خرید کر بھاری منافع پر فروخت کر رہا ہے. بھارت نے سستے روسی تیل سے 3 سال میں $30 ارب کما لیے. 5 اگست مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن، جب مودی سرکار نے کشمیر کی خود مختاری ختم کر کے غیر قانونی تسلط قائم کیا. مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر کے ظلم کے پہاڑ توڑنے کا نیا سلسلہ شروع کیا. اس ظلم کے خلاف پاکستان سمیت دنیا بھر میں یہ دن یوم استحصال کشمیر کے طور پر منایا جا رہا ہے. 5 اگست 2019 جب بھارتی فضائی سرکار نے آرٹیکل 370 کو مقبوضہ کشمیر کا آبادیاتی تناسب تبدیل کرنے کے لیے ختم کیا. 5 اگست کے اقدامات بھارت کی نام نہاد جمہوریت کے چہرے پر سیاہ داغ کی طرح نمایاں ہیں. 77 سال سے کشمیری عوام بھارتی بربریت کا شکار ہیں. پہلگام فالس فلیگ. پاکستانی فیکٹ چیک کے بعد بھارت کا حملہ آوروں کی پاکستانی شناخت کے دعوے سے راہ فرار. پہلگام فالس فلیگ ہوتے ہی بھارتی میڈیا نے پاکستان پر الزام لگایا تھا. پاکستان نے بیانیے کی جنگ میں ثبوتوں کے ساتھ بھارتی پروپیگنڈا کا منہ توڑ جواب دیا. بھارت کے ہیڈ کوارٹر انٹیگریٹڈ ڈیفنس اسٹاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ ہوا جس میں کہا گیا سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہلگام حملہ آوروں کی شناخت اور پس منظر کے بارے میں غلط رپورٹس پھیلا رہے ہیں. بھارتی مسلح افواج کے کسی مجاز میڈیا ہینڈل نے ایسی کوئی دستاویز تیار یا جاری نہیں کی ہے. مسلح افواج کے تعلقات عامہ کے دفاتر یا نامزد کردہ ترجمانوں کی طرف سے اس نوعیت کے ریمارکس نہیں دیے گئے. ہیڈ کوارٹرز IDS نے وضاحت کی IDS نے پہلگام حملے میں کوئی سرکاری معلومات جاری نہیں کی. پاکستان کی جانب سے مکمل ثبوتوں کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر مثبت ڈپلومیسی اور بیانیے کی جنگ کے بعد بھارت کے قدم ڈگمگانے لگے ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے یوم استحصال کشمیر پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا مقبوضہ کشمیر میں ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. 9 لاکھ سے زائد قابض بھارتی فوج نے بنیادی انسانی حقوق چھین رکھے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے بھارت 78 برسوں سے کشمیریوں کو حق خود ارادیت سے محروم رکھے ہوئے ہے. سے زائد بھارتی قابض افواج مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام سے جینے کا حق، اسمبلی کا حق، رائے کے اظہار کا حق، جائیداد کا حق اور تمام بنیادی انسانی حقوق چھین رہی ہیں. بھارت کے غیر قانونی اقدامات اور قبضہ تنازع کشمیر کی حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتا. کشمیر 7 دہائیوں سے اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر حل طلب مسئلہ کے طور پر موجود ہے. عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے متعلقہ قراردادوں پر فوری عمل درآمد کے ذریعے کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا استعمال کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں. بھارت گزشتہ 78 برسوں سے کشمیری عوام کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم رکھے ہوئے ہے. 5 اگست 2019 کے بعد اس نے ظلم و جبر، آبادیاتی تبدیلی، ڈیموگرافک چینجز، ذرائع ابلاغ پر قدغن اور سیاسی کارکنوں کی گرفتاری جیسے شرمناک اقدامات سے کشمیریوں کی آواز دبانے کی کوشش کی ہے. ہم عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا حق خود ارادیت دیا جائے. 5 اگست 2019 کے بعد سے مقبوضہ کشمیر ایک کھلی جیل میں تبدیل ہو چکا ہے. نہ آزادی اظہار باقی رہی، نہ آزادی حرکت، نہ ہی جان و مال کا تحفظ. ہزاروں نوجوان گرفتار کیے گئے. کشمیری آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے حق خود ارادیت، اپنی شناخت، اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی، سفارتی حمایت جاری رکھے گا. ہم ہر عالمی فورم پر، ہر میٹنگ، ہر خطاب اور ہر بیان پر کشمیریوں کا مقدمہ لڑتے رہیں گے. یوم استحصال کشمیر 5 اگست تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن بن چکا ہے. بھارتی حکومت بری طرح ایکسپوز ہو چکی کہ انہوں نے جو مظالم ڈھائے ہیں. پاکستان کا ہر شہری کشمیر کو اپنی شہرک سمجھتے ہیں اور اس یوم استحصال پہ ہم بھارتی جارحیت جو انہوں نے کی 5 اگست کو بھی اور اس کے بعد کشمیر کے اندر، اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اقوام متحدہ کی قرارداد 91 کسی بھی غیر قانونی اقدام کی اجازت نہیں دیتی. پاکستان نے ہر بین الاقوامی فورم پر بھارت کے اس غیر قانونی اقدام کی شدید مذمت کی ہے اور عالمی سطح کی توجہ مقبوضہ وادی میں جاری مظالم کی جانب دلانے کی کوشش کی ہے
تاکہ وہ سنجیدگی سے نوٹس لے اور بھارت کو روکنے میں مؤثر کردار ادا کرے۔ ہم عالمی برادری کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ظلم پر خاموشی دراصل اس کی حمایت ہے۔ اب وقت ہے کہ انصاف کیا جائے۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے مظلوم کشمیریوں کے حقوق سلب کرنے کی تمام حدیں پار کر دیں۔ بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کا سٹیٹس ختم کر کے ثابت کیا کہ وہ اب ایک سیکولر ریاست نہیں رہا۔ پاکستان تمام عالمی فورمز پر مقبوضہ جموں و کشمیر کے مظلوم عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ برسلز میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پاکستانی سفارت خانہ کے زیر اہتمام 7 روزہ تصویری نمائش اور سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ 5 اگست کو کشمیری دنیا بھر میں یوم استحصال کشمیر مناتے ہیں تاکہ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا جا سکے اور بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف آواز بلند کی جا سکے۔ اس موقع پر مظلوم کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے محمد ندیم بٹ۔ اور پی دارالحکومت برسلز میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام 7 روزہ تصویری نمائش کے ساتھ ساتھ ایک سیمینار کا انعقاد بھی کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد قومی ترانے اور کشمیر پر بنائی گئی دستاویزی فلم دکھائی گئی جس نے حاضرین کو جذباتی کر دیا۔ سفیر پاکستان رحیم حیات قریشی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم، ہندوتوا پر مبنی پالیسیوں اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ پارلیمنٹ کی ایک مفصل رپورٹ نے ریاستی طور پر سرحد پار جبر یعنی کہ ٹرانس نیشنل ریپریشن کے خطرناک رجحان کو بے نقاب کیا ہے۔ اس موقع پر صدر و وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے۔ مقررین چودھری نصیر احمد، علی رضا سید اور چودھری عمران ثاقب نے عالمی برادری سے کشمیری عوام کی حمایت کا مطالبہ کیا۔ اور ہم وہی میسج دے رہے ہیں کہ ظلم وہاں بند ہونا چاہیے، قیدیوں کو رہا ہونا چاہیے اور ہمارے جو حق خود ارادیت ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ ہم اپنی جدوجہد، آزادی، شناخت اور بقا کی جنگ لڑتے رہیں گے جب تک کہ کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا۔ اس موقع پر چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید کو کشمیر کونسل کی طویل جدوجہد پر تعریفی سند دی گئی۔ پاکستانی و کشمیری کمیونٹی، صحافیوں اور تنظیموں کی بھرپور شرکت نے کشمیری عوام سے یکجہتی کا پیغام دیا۔ احمد ندیم بٹ، ARY نیوز، سفارت خانہ پاکستان، برسل۔ صدر آزاد کشمیر کے مشیر سردار ظریف خان کہتے ہیں 5 اگست 2019 کو بھارت نے کشمیر کا جبری الحاق کیا۔ بھارتی اقدام کو کشمیری کبھی قبول نہیں کریں گے۔ عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرے۔ آج ایک بار پھر میں آج جو کشمیری جو ڈائسپورا ہے یا کشمیر سمیت آج 5 اگست کو ہم یوم سیاہ کے طور کے پر بنا رہے ہیں، جس میں مختلف ریلیز ہو رہی ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، زومز میٹنگ ہو رہی ہیں اور پوری دنیا میں یہ دنیا کو ایک بار پھر باور کیا جا رہا ہے کہ جو آپ نے وعدہ کیا کشمیریوں کے ساتھ اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آن پہنچا ہے اور کشمیریوں کا ساتھ دیں اور یونائیٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل کریں۔ ویلکم بیک۔ اور اب بات کریں گے تحریک چلانے کا وقت نہیں، ہر 4 ماہ بعد کارکنوں کو سڑکوں پر نکالنا دیوار پر سر پٹکنے جیسا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو۔ کا ایک دیوار ہے جس کے اوپر اگر ہر 4 مہینے بعد آپ کو جا کے سر مارنا ہے، سر پٹکنا پٹکتے رہے، آپ کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تحریک عمران خان صاحب کے لیے بینیفیشل نہ ہوئی ہے، پہلے 2-3 دفعہ نہ ہوگی۔ پھر بیٹھنا تو پڑے گا سیاسی لوگوں کے ساتھ، آج بیٹھے، سال بعد بیٹھے، 10 سال بعد بیٹھے۔ آپ کے جنرل سیکرٹری بھی بھاگ جائے گا جو کہ پھر بھاگ گیا ہے۔ عمر ایوب صاحب کو کہا تھا کہ آپ لائیں اور راجے کو کہا تھا کہ آپ کریں، اس نے کہا جی وہ محمود خان اچکزئی۔ بھائی محمود خان اچکزئی ایک سیٹ کا آدمی ہے، وہ کیسے لیڈ کرے گا؟ تحریک وہ چلائیں اور عہدوں کے امیدوار آپ۔ خان صاحب اس پہ راضی کیسے ہو گئے؟ خان صاحب نے بالکل نہیں کہا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ لاڑکانہ میں جشن آزادی منانے کے لیے مسیحی اور ہندو کمیونٹی بھی پرجوش انداز میں تیاریوں میں مصروف ہے۔ بابو اقبال کی رپورٹ۔ لاڑکانہ میں جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز 1 اگست سے ہو گیا ہے۔ مسلسل 2 ہفتے تک منائے جانے والے اس جشن کا جذبہ مثالی ہے، جہاں مسیح اور ہندو کمیونٹی بھی یکساں طور پر تیاریوں میں مصروف ہیں۔ 15 اگست کو اسی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں جس طرح ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم آزاد ہیں اور ہمارے خیالات آزاد ہیں۔ ہم ایک آزاد قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائیدہ آباد۔ اقلیتی برادریوں کا پاکستان سے لگاؤ دیدنی ہے، جو قومی پرچموں کی
کی بہار میں ڈھل کر اپنے حقوق کی فراہمی اور تعلیمی اداروں میں میرٹ پر مواقع ملنے پر خوش نظر آ رہی ہے۔ ہمارے ملک میں جو ہے وہ مائنورٹیز کو بھی ہمارے یہاں اوپن میرٹ ہے، بلکہ ہر کسی کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی فیورزم یا کسی کا فیورٹزم نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں۔ اقلیتی برادری کا کہنا ہے کہ جشن آزادی منانے اور ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے وہ پرعزم اور پرجوش ہیں۔ کیمرہ مین وسیم بھٹو کے ہمراہ اقبال بابو، ARY نیوز، لاڑکانہ۔ ملک میں آج کہیں ہلکی تو کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر ہلکی بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ لاہور، اسلام آباد، پشاور، دیو، چترال، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور حبس کی شدت برقرار رہے گی۔ اور اب بات کریں گے ڈاکوں کے پاس پولیس سے زیادہ اچھے ہتھیار ہیں۔ IG سندھ بتائیں کیا چاہیے؟ پولیس کی صلاحیت بڑھانے کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں یوم شہدائے تقریب سے خطاب، کہا 92 کے آپریشن میں حصہ لینے والوں کو چن چن کر مارا گیا۔ میں AG صاحب کو کہتا ہوں، منسٹر صاحب کو کہتا ہوں، آپ بتائیں کہ آپ کو چاہیے کیا؟ سندھ پولیس کو ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہتر اکوپ کرنا، اور سندھ حکومت کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ڈاکو ہیں، ان کے پاس ہم سے بہتر ہتھیار ہے۔ سندھ پولیس نے ایک بار پہلے بھی 93 سے لے کے 96 تک عادت قبول کی، جو دہشت گردی کا ماحول تھا اس کو کنٹرول کیا۔ 97 کے بعد ان سب پولیس والوں کو جو اس آپریشن میں کردار ادا کر رہے تھے چن چن کے شہید کیا گیا۔ اس وقت کراچی شہر جو ایک وقت میں دنیا کا 7واں سب سے ڈینجرس شہر کہلایا جاتا تھا، وہ 125 جو ایک رینکنگ ہوتی ہے اس سے بھی اوپر ہے۔ 67% کمی آئی ہے اسٹریٹ کرائم میں پچھلے ایک سال میں۔ کراچی سے زیادہ خطرناک شکاگو اور لاس اینجلس۔ خانوال میں پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ضلعی کونسل ہال میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پولیس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقدہ تقریب میں سیشن جج، پولیس کے اعلیٰ افسران، ضلع انتظامیہ، شہداء کے اہل خانہ، علماء کرام، وکلاء، سول سوسائٹی اور صحافیوں نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز یادگار شہداء پر سلامی اور پھولوں کی چادر چڑھانے سے کیا گیا۔ یوم شہداء پولیس ان سپوتوں کی یاد میں منایا جاتا ہے جو اپنا آج قوم کے کل پر قربان کر گئے۔ وہ بیٹے، وہ شوہر، وہ بھائی جو واپس تو نہ آئے مگر ہمیشہ کے لیے قوم کے ماتھے کا جھومر بن گئے۔ یوم شہداء پولیس ہے، اس دن کو منانے کا مقصد ہمارے شہداء کی قربانیوں کی یاد کو تازہ کرنا اور تجدید عہد کرنا کہ ان کی قربانیاں جو پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے ہیں، ہم ان میں اپنی جو ایفرٹ ہے اس کو زندہ رکھیں گے، ہم اس میں بہت زیادہ محنت کریں گے اور پاکستان کو محفوظ ملک بنائیں گے۔ اور جو انٹرنل چیلنجز ہیں پاکستان کے، کرائم ہے، دہشت گردی ہے، جو اپنا کام ہے ہمارا عوام کو سہولت فراہم کرنے کا، جس کے لیے شہیدوں نے قربانی دی ہے ہم محفوظ کرنے کی، ہم انشاءاللہ وہ جاری رکھیں گے۔ قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنے شہیدوں کو یاد رکھتی ہیں، اور شہداء پولیس وہ چراغ ہیں جو ہمارے کل کو روشن کرنے کے لیے خود بجھ گئے۔ سلام ہے تم پر اے محافظ وطن۔ کیمرہ مین محمد شفیق کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز، خانوال۔ پاک پتن میں یوم شہداء پولیس پر شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ امداد حسین کی رپورٹ۔ اس کی انجام دہی کے دوران وطن پر جان نچھاور کرنے والے پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب سجائی گئی، جس میں پاک پتن کے 18 شہداء کی فیملیز، اراکین صوبائی اسمبلی، سول سوسائٹی، وکلاء اور عہدیداران پریس کلب نے شرکت کی۔ آج ہمارے تاجر برادری خوف و خطر اپنا کاروبار چلا رہی ہے۔ یہ صرف وہ جوان تھے جنہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا اور ناصروں کو ڈر رہا۔ اپنے ان شہداء کی فیملیوں کو نہ کل بھولے تھے، نہ آپ بھولیں، نہ آئندہ بھولیں گے انشاءاللہ۔ میں صدر صاحب آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ڈپارٹمنٹ جو فریضہ سر انجام دے رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی یہ دیا گیا فرض ہے۔ پولیس آفیسر جوید اقبال چدر نے شہداء کی فیملیز میں تحائف اور اعزازی چیک تقسیم کیے۔ تقریب کے شرکاء نے پنجاب پولیس کی شہداء کی لازوال قربانیوں کو سراہتے ہوئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ARY نیوز، پاک پتن۔ مانسیرا میں بھی یوم شہداء پولیس پر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شہداء کی قبر پر پھول چڑھانے کے ساتھ ساتھ شمع بھی روشن کی گئیں۔
ڈسٹرکٹ پولیس افیسر مانسیرا شفیع اللہ گنڈاپور کی قیادت میں ضلع بھر کے تمام سرکلز میں شہدائے پولیس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مانسیرا شہر میں نکالی گئی ریلی میں بڑی تعداد میں پولیس افسران و اہلکاران کے علاوہ اسکول کے بچوں، سول سوسائٹی اور انجمن تاجران نے شرکت کی۔ ریلی پر شہریوں کی جانب سے گل پاشی بھی کی گئی، شہدائے پولیس کی قبروں پر پھول چڑھائے گئے، شمعیں روشن کی گئیں اور چاقو چوبند دستے کی جانب سے سلامی پیش کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پختونخوا پولیس محض ایک ڈپارٹمنٹ یا محکمے کا نام نہیں ہے۔ کانسٹیبل سے لے کر انسپیکٹر جنرل آف پولیس تک اعلیٰ عہدیداروں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے خیبر پختونخوا میں ایک تاریخ رقم کی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کی بہادر اور غیور پولیس کا حصہ ہیں، اور ہماری بھی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کے اعلیٰ رتبے پر فائز کرے، آمین۔ شہدائے پولیس کے ورثاء اور بچوں کے ساتھ ڈی پی او شفیع اللہ گنڈاپور اور دیگر پولیس افسران کی ملاقات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ طاہر شہزاد کنولی، ایئر وائی نیوز، مانسیرا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل ہو گیا۔ ٹرمپ سے ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ لکھا، غیر ملکی دباؤ کے باوجود سپہ سالار نے بھارت کے خلاف جوابی کارروائی کی۔ بھارت سے تنازع کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے سپہ سالار کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ دی اکانومسٹ میں شائع مضمون میں فیلڈ مارشل کی پاک امریکہ تعلقات کی کوششوں کو سراہا گیا۔ لکھا کہ آرمی چیف امریکی تعلقات کو نئی جہت دے رہے ہیں۔ 18 جون کو فیلڈ مارشل کی ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ پاکستان کی نئی سفارتی حکمت عملی بین الاقوامی سطح پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو نئی شناخت دے رہی ہے۔ دی اکنامسٹ کے مطابق امریکہ پاکستان کو بختر بند گاڑیاں، نائٹ ویژن آلات دینے پر غور کر رہا ہے۔ ٹرمپ کے قریبی حلقے پاکستان کے کرپٹو اور مائننگ سیکٹرز میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ امریکی پالیسی ساز بھارت کی تخریبی سرگرمیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ برطانوی جریدے کے مطابق بھارت کے ساتھ تنازع کے بعد فیلڈ مارشل کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ غیر ملکی دباؤ کے باوجود فیلڈ مارشل نے بھارت کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کی۔ دی اکنامسٹ نے کہا کہ عالمی سفارتکار اور سرمایہ کار براہ راست فیلڈ مارشل سے رابطے میں ہیں۔ فیلڈ مارشل نے چین اور خلیجی ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔